الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا، یا بہت سے آپ میں سے ایسے ہو سکتے ہیں جو سرچ کرتے ہوئے یہی آئے ہوں اور ان کو مل گئی ہو ویڈیو۔ یہ سارا نظام بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ بہرحال پہلے میں عرض کر دوں کہ کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، میری اپنی طبیعت کچھ ناساز تھی اور ابھی بھی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے۔ تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ زیادہ لمبی ویڈیو تو نہیں بناؤں گا، طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی ہے اور کچھ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح لوگوں کا رجحان ہے، اسی حساب سے۔ تو بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جنت میں زندگی کیسی ہوگی۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس جملے کو سن کر ہم سب کے ذہنوں میں ایک پرسیپشن جو سب سے پہلے آ جاتا ہے خود بخود وہ یہ ہے کہ جنت کی زندگی بہت بہترین، اعلیٰ، اور بہت سی چیزیں تو ہم سب کو پتہ بھی ہیں کہ جنت میں موت نہیں آنی، جنت میں بڑھاپا نہیں آنا، بیماری نہیں آنی، اور جو ہمارے آپ کے اور ہمارے مطلب ہر انسان کے جو ٹوائلٹ کے مسائل ہیں، مطلب قضاء حاجات وغیرہ کے، وہ نہیں ہونے۔ تو بہرحال یہ والا سینیریو تو سب کو پتہ ہی ہے کہ جنت میں سب جوان ہوں گے، بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، موت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، فکر نہیں ہے، ان سب چیزوں سے آزاد ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جیسے عموماً ایک ذہن میں بھی بات آ گئی کہ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جنت میں مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو اس پر عورتیں سوال یہ کرتی ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم اپنی مرضی سے تو عورت نہیں بنے، ہمیں کیا مل جائے گا اس کی۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جتنا میں جانتا ہوں اس کے مطابق تو کوئی ایسا اسپیسیفکلی بالکل اس طرح جو ہے نا کوئی نشاندہی کر کے نا، اسی طرح جیسے مردوں کے بارے میں یہ بات ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا عورتوں کے بارے میں کہ اس کی جگہ جو مردوں کو یہ ملے گا اس طرح عورتوں کو فلاں فلاں چیز طرح ملے گی۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں آپ کانسیپٹس کو کلیئر کر لیجئے کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ پاک ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ مطلب مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جو انسان چاہے گا نا، جو بھی چاہے گا وہ اسے مل جائے گا۔ اور یہ کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی چاہ رہے ہو، وہاں پر آپ کی سوچ دوسری ہوگی، تو وہ اس کو اپنے کانسیپٹ کو آپ کلیئر کر لو، وہاں جو بھی آپ چاہو گے وہ مل جائے گا، جو بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس پر میں آخر میں بھی انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ تو باقی ہم بات یہ کر رہے تھے جنت میں زندگی کیسی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کھیتی باڑی وغیرہ کرنا پسند تھی، تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں کھیتی کر سکوں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر سکے گا۔ اور ایک جگہ اس بارے میں مطلب ایک یہ پڑھا ایک حدیث کا وہ مفہوم کہ وہ شخص ہوگا جنت میں اور وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک بولے گا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ چاہو، مطلب جنت میں کھیتی کی کیا ضرورت ہے، جو آپ سوچو آپ کے سامنے حاضر ہے، لیکن اس شخص کا شوق ہے تو کرنا، تو وہ کرے گا وہ کھیتی۔ ایک صحابی آئے، ان کو گھوڑے بہت پسند تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ میرے پاس گھوڑا ہوگا، اس طرح کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس گھوڑا ہوگا یاقوت کا، اور اس کے پر ہوں گے 2۔ یاقوت جو ہے نا پتھر جو ہوتا ہے یاقوت، اس کے 2 پر ہوں گے، اور تو اس پہ بیٹھے گا اور جہاں چاہے گا نا وہ تجھے مطلب اڑا کر لے جائے گا، فلائٹ میں اڑا کر لے جائے گا۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جنت میں ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک روایت عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نا ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گھوڑے، یا ایک جگہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اونٹ، ان 2 میں سے کوئی ایک کا ذکر ہے جانوروں میں سے، وہ ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہوں گے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم،
مطلب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ساری عمارتیں نہ ہوں کسی جگہ، بہت بڑی ایسی مطلب نان کنسٹرکٹڈ زمین ہو جس پہ کوئی عمارت کچھ نہ ہو، تو آپ کی حد نگاہ زیادہ ہوگی. حد نگاہ مطلب کہ آپ کی سائٹ کہاں تک جا رہی ہے. قریب کا اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ رکاوٹ بن جائے گی. جتنا کھلا ہوگا، تو جنت تو بہت اللہ نے وسیع بنائی ہے. تو جہاں تیری نظر جا رہی ہے نا، جہاں ختم ہونی نظر، وہاں اس کا قدم، مطلب پہلا قدم ہی وہیں. اتنی سپیڈ ہوگی اس کی، وہ گھوڑا یا اونٹ جو بھی ہے اس روایت. ایک صحابی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو روایت جو بتا رہا ہوں یہ جنت کے اوپر ہی بتا رہا ہوں. ایک صحابی آیا، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوں گے. تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا انگور کا؟ فرمایا ایک بھیڑ ہوتا ہے بڑا عرب میں نا چھترا، اس کو ذبح کر کے اس کا نا اسی کھال کا ڈول بنتا ہے، اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے وہ، 3 4 5 فٹ اس طرح. آپ نے فرمایا اس ڈول کے برابر ایک دانہ ہوگا. صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو ایک دانہ ہی کافی ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پورے خاندان کو کافی ہوگا. تو پھر ایک جگہ یہ آیا کہ یا تو اسی روایت میں یہ الگ ہے کہ انگور اتنا بڑا ہوگا تو اس کا پورا گچھا کتنا بڑا ہوگا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک کوا تیز اڑتا ہے، ٹریول تیز کرتا ہے، کہ ایک کوا اسٹریٹ اگر فلائی کرے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور 1 مہینے تک سیدھا ایسے اڑتا رہے، جتنا وہ سفر طے کرے گا نا، اتنا بڑا انگور کا ایک گچھا ہوگا، خوشہ جو ہوتا ہے، خوشہ ہوگا. یہ اس طرح کی جو چیز. اچھا ایک بات میں آپ کو، ایک حدیث میں آپ کو اور عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بات کرتا ہوں. مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص جنت میں بیٹھا ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل میں. یہ جو حوروں کی بات ہے نا، اس سے زیادہ ایمان والی عورت خوبصورت ہو جائے گی حوروں سے زیادہ، اور ود ان ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ جو ہے نا اس کا حسن بڑھ رہا ہوگا. مطلب اس کے شوہر نے اس کو ایسے دیکھا، وہ بے انتہا حسین لگ رہی ہے، اور ایسے کر کے واپس ایسے دیکھا نا تو اس کا حسن اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا. تو جنت میں جو ہے نا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ. ایک فرشتہ، ایک خادم کہہ لیجیے، وہ آئے گا اور بڑے اچھے انداز میں، جیسے یوں آتے ہیں نا، یوں وہ کوئی ٹرے لے کر کوئی اس طرح، اس پہ لال مخمل کا کپڑا وہ ہٹا کر سامنے رکھے گا، اس میں ایک پھل ہوگا. تو وہ جنتی شخص جس کا محل ہوگا وہ یہ کہے گا، یہ پھل تو میں نے ابھی کھایا ہے. تو وہ فرشتہ کہے گا کہ نہیں، آپ نے جو پھل کھایا نا وہ دوسرا تھا، یہ دوسرا ہے، آپ اسے کھا کے دیکھیے. تو اس کی ایک پھانک جو ہوتی ہے نا، ایک سلائس جو ہے اس کا، وہ جنتی اٹھائے گا اور اسے کھائے گا. اس کو ایک پھانک میں 70 پھلوں کا مختلف ذائقہ آئے گا. اور میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتا دوں، جنت جو ہے نا وہ ہمیں غلط بتا دی ہے کسی نے نا، ہمیں کانسیپٹ جنت کا کلیئر نہیں ہے. ہم جنت اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ ایسی ہریالی، جس کو ہریالی پسند ہو، ٹھیک ہے، جس کو برف پسند ہو، برف گری ہوئی ہو، وہ ویسے سوچ رہا ہے اپنی امیجنیشن سے. اور یوں نہر بہہ رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں، کوئی کام نہیں کرنا ہے، سب کچھ خادم لگے ہوئے ہیں، اور مطلب آئی ایم فیلنگ دیٹ آئی ایم کنگ آف دی ورلڈ، دیٹ آئی ایم کنگ آف دی ورلڈ، اور میرے پاس سب کچھ ہے اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اتنی آسانیاں، یہ سب، یہ بالکل ہوگا، ایسا ہوگا. مگر میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا، آپ کو یہ بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک آیت مجھے ضمن یاد آ گئی، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، نیک بندے جائیں گے جنت میں وہ نا، ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں مطلب بنا رکھی ہیں جنت میں، جمع کر رکھی ہیں، وہ اس ٹائپ، اس لیول پر ہے جنت، جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی دل پر اس بات کا گمان بھی گزرا ہے، گزر ہی نہیں سکتا. آپ امیجنیشن کی جو لمٹس ہیں نا، انسان کا جو ذہن ایکسٹریم لیول پر بھی لے جائے، اس سے باہر ہے. مطلب سوچیں کہ آنکھ سے چلو بہت سی چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی، میں کہوں تو جو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سنا ہوگا، اس پر میں ویڈیو بنا دوں گا. آنکھ سے تو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یا نائگرا فالز بھی میں نے آنکھ سے نہیں دیکھے،
اس طرح کی بہت سی چیزیں میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، لیکن آنکھ سے نہیں دیکھا چلو مان لیا، کان سے نہیں سنا کسی چیز کے بارے میں. کچھ عرصے پہلے تک برمودا ٹرائنگل کا مجھے پتا تھا، سیٹنک ویوز کا نہیں پتا تھا. ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو. تو وہ اس میں جو ہے وہ کان نے نہیں سنی تھی یہ بات. لیکن اللہ پاک تیسری بات کے ارشاد فرماتے ہیں کسی دل پر اس بات کا گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کیسی ہوگی، اس میں ایسی چیز ہے. تو اللہ پاک آپ کو کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ روایتوں میں یہی چیز ہے، اس سے آپ کو کیا بتائیں گے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ بات، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں تو بتا کر کیا فائدہ ہے. اور اللہ نے وہ جنت میں اکٹھی کر رکھی ہے. اور جنت اگر ہمیں صحیح سے سمجھ میں آ گئی تو پھر تو ہم کچھ بھی کام کے نہیں رہیں گے. پھر اگر ابھی سمجھ میں آ گئی تو دنیا کے کسی کام کے نہیں رہیں گے. پھر ہم بولیں گے یہی چاہیے. پھر تو جنت کا کانسیپٹ بہت الگ ہے اصل میں، اور ہم نے کچھ اور بنایا ہوا ہے. ہمیں جو ہماری سمجھ تک آ رہا ہے ہم وہ سمجھ رہے ہیں جنت کو. جنت اگر 0.000 جتنے چاہیں زیرو لگا لیں، 1% بھی اگر آپ کو حقیقتاً جنت سمجھ میں آ گئی، 0.00001% بھی، پھر آپ کسی کام کے نہیں رہو گے. پھر آپ اسی سوچ میں رہو گے مجھے جنت میں کیسا جاؤں گا میں اس میں. وہ کانسیپٹ آپ کو نہیں. جنت کی ہوا جو گزر رہی ہے نا، وہ آپ کے جسم کو اگر ہلکی سی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، پاسبل جیسے دنیا میں تو نہیں ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یوں آئے اور ہلکی سی بس یوں ٹچ کری اتنی سی ہوا اور گزر گئی، بس آپ بھول جاؤ گے سب. وہ معاملہ دوسرا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی شان کے اعتبار سے نوازے گا، وہ معاملہ دوسرا ہے. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے اس ویڈیو سے. اور آج جنت پہ ویڈیو بنائی تھی، اب جہنم پہ بھی بنا دوں گا. اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق دے. دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.